بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان جہاں اس کی کئی خصوصیات ہیں، وہاں اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رمضان کے اختتام پر، یا اس سے مراد ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے اس مہینے کے اختتام پر، میری مراد یہ ہے کہ جب یہ مہینہ مکمل ہوتا ہے، یعنی ہم روزے مکمل کر چکے ہوتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ تم نے ان روزوں کا صدقہ دینا ہے، جس کو عام طور پر ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ فطرانہ لفظ بڑا عام اور کامن استعمال ہوتا ہے، یعنی عربی میں یہ جو اصطلاح یا ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے صدقۃ الفطر، یا اس کو عید الفطر بھی کہا گیا ہے۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے، اور اس میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بارے میں امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی زکوٰۃ الفطر کا مطلب ہے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا، اور وہ کتنا ہے کہ وہ من تمرن، کھجوروں سے ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو بتائی ہے کہ او صاعًا من شعیر، یا وہ ایک سا جو ہے وہ جو کا ہو۔ اسی طرح اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ یہ صدقۃ الفطر جس کی مقدار ایک سا ہے، سا کی میں وضاحت کر دیتا ہوں، جس کی مقدار ایک سا ہے، یہ فرض ہے کس کے اوپر؟ آزاد بندے کے اوپر، غلام کے اوپر، مذکر کے اوپر، مؤنث کے اوپر یعنی مرد اور عورت کے اوپر، اسی طرح چھوٹے کے اوپر، بڑے کے اوپر۔ گھر میں 10 افراد ہیں، 5 نے روزہ رکھا ہے، 5 چھوٹے بچے، روزہ انہوں نے نہیں رکھا، لیکن صدقۃ الفطر ان 5 بچوں کی طرف سے بھی ہم نے دینا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کو وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اس کو تب ادا کیا جائے جب لوگ عید کی نماز کی طرف نکلتے ہیں، اس سے پہلے پہلے۔ صدقۃ الفطر کا جو مفہوم ہے اس کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں جو اس کا فلسفہ ہے کہ جب ہمارے روزے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، فطر اصل میں افطار کو کہتے ہیں، روزہ کھولنے کو کہتے ہیں، روزہ ترک کرنے کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے سارے روزے افطار کر لیے، اب ہم نے اگلے دن روزہ نہیں رکھنا، تو پورا مہینہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی رہ گئی ہے، کوئی ہم سے غلط کام ہو گیا ہے، کوئی لغو کام ہو گیا ہے، اور روزے کا جو تقاضا تھا، جو مطالبہ تھا، وہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا، اور یقیناً انسان جتنی بھی کوشش کر لے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صدقۃ الفطر کو ادا کریں۔ تو اصل تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جب رمضان کے سارے روزے مکمل ہو چکے ہیں، عید الفطر کا چاند نظر آ چکا ہے، اس ٹائم سے لے کر عید کی نماز کھڑے ہونے سے پہلے تک اس کی ادائیگی ہر اس بندے کے اوپر فرض اور لازم ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، اس کے اوپر اس کی جو ادائیگی ہے وہ لازم ہے۔ اس لیے ہمیں صدقۃ الفطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک سا ہے، ایک سا میرے علم کے مطابق 2 کلو 100 گرام بنتا ہے، یعنی 36 چھٹانک بنتے ہیں، اور ایک سا جو ہے یہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ ایک مد میں 9 چھٹانک ہوتے ہیں، اور اگر 9 کو ہم 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 36 چھٹانک بنتے ہیں، یعنی 2 کلو اور 100 گرام۔ اس لیے
یہ اس کا وزن ہے، یہ اس کی مقدار ہے، یہاں سے مقدار اس کی شروع ہو رہی ہے۔ اگر کوئی عام طور پر جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں جی 2.5 کلو، اگر کوئی زیادہ کر دیتا ہے تو زیادہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو 100 گرام ہے، یا اس کو آپ 2.25 کلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق آپ غلہ دے دیں، جو چیز آپ کھاتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، آپ چاول کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں، اس کے حساب سے آپ نکال لیں۔ یا پھر یہ ہے کہ ان کے پیسے بنا لیے جائیں، کچھ پیسے کھجوروں کے بنا لیے جائیں، کچھ پیسے گندم کے، کچھ پیسے چاولوں کے، تو مکس کر کے وہ 300 بنتا ہے، 350 بنتا ہے، 400 بنتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملا کے تو پر ہیڈ جو ہے وہ 350 یا 400 جو بھی آپ اس کا بنائیں گے، اس کے مطابق 10 فیملی کے ممبرز ہیں تو 10 کی طرف سے یہ آپ ادا کریں گے۔ ادا کن کو کرنا ہے؟ جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو آپ نے یہ صدقۃ الفطر دینا ہے۔